کل بڑا حیران ہوا میں، کہہ رہے ہیں صاحب پی آئی اے کی نجکاری ہوگی، کب ہوگی یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہوگی۔ تو میں نے ذہن میں سوچا کہ وہ جو تختی لگی ہوتی ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند، تو میرا ایسا خیال ہے کہ مودی کی حرکتوں کی وجہ سے شاید کشمیر پہلے آزاد ہو جائے گا، پی آئی اے کی نجکاری بعد میں ہوگی، یہ میرا خیال ہے۔ اس کی وجہ جو ہے یہ ویل فاؤنڈیڈ ہے، اور اس کے علاوہ بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے ممکن بہت مشکل سے ہے۔ نمبر 1 پرابلم ٹرانسپیرنسی کا ہے، نمبر 2 پرابلم ولنگنس کا ہے، اور نمبر 3 پرابلم جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوں گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ملک کا پرائیویٹائزیشن پروگرام کبھی بھی ایکسپیڈائٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ کوئلے کا کاروبار ہے، اور جو بھی اس کے نزدیک جائے گا ہاتھ کالے کر کے آئے گا، چاہے اس کی نیت صاف بھی کیوں نہ ہو۔ اب اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ آپ کے پرائیویٹائزیشن کا عمل بہت سلو ہے۔ اچھا میں نا بہت پریکٹیکل آدمی ہوں، میں غلط ملک میں پھنس گیا ہوں ایکچولی، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی تھی۔ تو میں اس ملک میں جو ہوں غلط جگہ پر پھنس گیا ہوں۔ میں ہوں ٹارگٹ اورینٹڈ اور ٹاسک اورینٹڈ اور رزلٹ اورینٹڈ آدمی، اور اس قوم کو ان تینوں چیزوں سے کوئی غرض اور تعلق نہیں ہے، ان کو صرف باتیں کرنے کا شوق ہے۔ پورا پاکستان پورا دن باتیں کروا لو، شاعری کلوا لو، نثر پڑھوا لو، باتیں کروا لو، باتوں کے ماسٹر۔ کسی بندے کے پاس بیٹھ جاؤ، مشورے شروع، ٹھیک ہے۔ ہماری قوم صرف مشورے دیتی اور مشورے لیتی ہے، کام عام ان لوگوں سے نہیں ہوتا۔ برا نہ ماننا، بالکل کانکریٹ بات کر رہا ہوں۔ اور ممالک میں کیا ہوتا ہے؟ ٹاسک اورینٹڈ اپروچ، ٹھیک ہے۔ وہ بورنگ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کہانیاں نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں ایک صاحب ہیں شبر زیدی صاحب، آج کل مشہور ہوئے ہیں، کہانیاں کروا لو، اتنی کہانیاں کریں گے آپ کے ساتھ، اتنی کہانیاں کریں گے آپ سوچیں گے یار پتہ نہیں کتنا سنسیئر آدمی ہے یہ ملک کے ساتھ۔ جب چیئرمین ایف بی آر تھا تو اس نے کیا کام کیا؟ اب فیملی شو ہے، بچے دیکھتے ہیں، ورنہ میں بتا دیتا اس نے کیا کام کیا۔ کہہ سکتا ہوں میں ٹی وی پہ، کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتا نا۔ آپ سمجھ تو گئے ہو یا نہیں سمجھو؟ سر یہ سب لوگ صرف باتیں کرتے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں they are not result oriented۔ بس یہ کہ بس اللہ توکل، ان کو لگتا ہے کہ سسٹم کے اندر آٹومیٹک کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، خود کارور نہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو میرے ساتھ آج بڑے ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، انجینئر ایم اے جبار المعروف۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ آپ معاشی تجزیہ کار بھی ہیں، میں تو آپ کو معاشی ماہر بھی کہہ سکتا ہوں، اور بی او جی کے ممبر بھی ہیں پائٹ کے۔ اس کے علاوہ مختلف اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے بھی ہیں اور ہیں بھی۔ ویلکم کرتا ہوں سر۔ تھینک یو۔ کمنگ رائٹ ٹو دا پوائنٹ، پہلا کوشچن کر لیتے ہیں پھر میں مین ٹاپک پہ آؤں گا۔ آپ کے ساتھ پروگرام کرتے اب 2 دہائیاں ہو گئیں، کہہ سکتا ہوں یہ بات۔ میں اور آپ شروع بھی پرائیویٹائزیشن سے ہوئے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ایفیشنسی سے ہوئے، آج تک اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا۔ اچھے لوگ بھی آئے آپ جیسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر، بہت سارے برے لوگ بھی آئے، نام نہیں لوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ رزلٹ اورینٹیشن ہم نے دیکھا کہیں پر بھی نہیں آئی۔ پرائیویٹائزیشن کا عمل نیل بٹا نیل۔ تھوڑا جواب آپ کی طرف سے اس سلسلے میں۔ جی دیکھیں، بات اصل یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس سلسلے میں اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس چلے جائیں، ویری ریسنٹلی جو کمنٹس جو پرائیویٹائزیشن کو ہیڈ کر رہا ہے اس کے کمنٹس جو ہیں کہ جو انوائرمنٹ ہے آف گورننس اور سسٹم، اس انوائرمنٹ میں جو ہے وہ ایک انٹرسٹ لینے والوں کی تعداد، کن لوگوں کی؟ ان انٹرسٹ لینے والوں کی جو ریلیونٹس ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بڑھ نہیں پا رہی ہے، اور ہر ٹرانزیکشن میں کوئی نہ کوئی ایشورنسز چاہیے ہیں، گارنٹیز چاہیے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم تھوڑی دیر کے لیے پی آئی کی بات کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کے پاس جا کر ہم نے کہا کہ جی سیلز ٹیکس اس میں معاف ہوگا، مگر اس کے علاوہ دوران اس سارے گفت و شنید ایک ایگزامپل ہم دیتے ہیں، یہ ہوا کہ جی کنسورٹیم میں دوسری پارٹی بھی انٹر کریں
मतलब एक ऑन गोइंग सिलसिला है जिसमें ऐसा लगता है कि जो भी शॉर्ट लिस्ट होते हैं लोग, वो शॉर्ट लिस्ट लोग जो है उस टर्म्स एंड कंडीशंस को किसी तरीके से समझते हैं कि वो उनके इंटरेस्ट को उस तरीके से सर्व नहीं करेगी जिस इंटरेस्ट को हम कहते हैं कि एक एब्रप्ट प्रॉफिट मेकिंग, जी, एक एब्रप्ट जो है वो निज़ाम जिसको आप चलाना शुरू कर देंगे, उनको ये खदशात जो हैं, इस खदशात के पीछे एक पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं या PIA ने काम किया था। थोड़ी देर के लिए आपने कहा प्राइवेटाइजेशन स्लो है। भाई आप बताएं कि डिसीजन मेकर्स हैं, रिसर्च टीम्स हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन है, इन सब लोगों को उस वक्त अंदाज़ा हुआ, कई साल पहले की बातें बता रहा हूँ, मैं तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का मेंबर भी रहा हूँ, तो उस वक्त ख्याल आया कि PIA को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए इस एक्ट के तहत तो नहीं किया जा सकता, इसको PIA कॉरपोरेशन बनाए। उस वक्त ख्याल आया जब ये चीज़ें आगे चल चुकी थी कि प्राइवेटाइज करना है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, यहाँ रुकूंगा आपको। जी जी, देखिए, ये अहम नुक्ता जो आपने पेश किया ना नाजरीन, ये हमारे लोगों को पता नहीं है, ये टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि ये लोग जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठते हैं तो फिर इनके सामने ये चीज़ें रिवील होती हैं। बेसिकली क्या है कि कोई भी सरकारी इदारा जो होता है उसकी मालकाना हकूक जब हुकूमत के पास होते हैं तो बाकायदा एक तरीक़ाकार से ही उस कंपनी की फॉर्मेशन होती है। जैसे जेनेसिस थी, हमारे मुल्क की जेनेसिस है वो आइन की बुनियाद पर है, इसी तरह किसी कंपनी की भी जब जेनेसिस होती है या उसकी जो पैदाइश होती है, अब आई डोंट नो आई एम यूजिंग द राइट वर्ड और नॉट, बट पाक स्टडीज़ के अंदर यही वर्ड यूज़ हुआ था। तो बुनियादी बात यह है कि जब आप उस पर फोकस करते हैं तो आपको पता लगता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसकी प्राइवेटाइजेशन आसानी से स्ट्रोक ऑफ अ पेन से नहीं हो सकती। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? यू आर राइट। स्ट्रोक ऑफ अ पेन से नहीं हो सकती। जी जी, तो देखें उस वक्त जब ख्याल आ गया कि भाई ये तो प्राइवेटाइजेबल ही नहीं है जब तक इसका जो स्ट्रक्चर है, जी, जो आपने बात की उसको चेंज करें। चलिए जी, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर अपनी मेमोरी को टेस्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे बड़े हंगामे हुए कराची में, देवर कैजुअलिटीज़, और वो दौर था शबाश। हाँ, जब प्राइवेटाइजेशन की पहली दफ़ा बात हुई जी थी। जी, अब हम आगे चलते हैं। जो ये साहब अब फॉल आउट हो गए हैं, ये तब प्राइवेटाइजेशन के हेड थे, नहीं गलत बोल रहा हूँ, देखें, जिनका भी फॉल आउट हो गया है। देखें, अब हम इसको समझने की कोशिश करें कि क्या रियासती उमूर में एक डिसिप्लिन मौजूद है या नहीं है। हम थोड़ी देर के लिए आते हैं कि उस वक्त पीपल्स पार्टी ने PIA की प्राइवेटाइजेशन की निष्कारी की मुखालफत की जी, मगर आखिर में मुफाहमत भी हो गई कि PIA जो है 51% सरकार के पास रहेगा और मैनेजमेंट कंट्रोल वगैरह के हवाले से वो तमाम खदशात जो पीपल्स पार्टी के बेसिक पॉलिसीज जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने की थी वो रिमूव किए जाएंगे। इस पे मुफाहमत हुई। अब इस वक्त थोड़ी देर के मैं लेटेस्ट आता हूँ, लेटेस्ट आप अखबारों में पढ़ रहे होंगे, बल्कि बयानात हैं जो सेक्रेटरी हैं वहाँ पे उस्मान बाजवा वगैरह, NA स्टैंडिंग कमेटी में, सेनेट में एक किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि भाई 75% मैनेजमेंट कंट्रोल या 100%, यानी एक किस्म का एक ओपन साइकिल है। अब हम ओपन साइकिल में देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सारा सिलसिला जिसमें एक बड़ी हेवी इन्वेस्टमेंट जिसको फीस कहेंगे एक्सचेकर की, वो इस्तेमाल की गई। फवाद हसन फवाद वाज प्राइवेटाइजेशन के जब हेड थे, तो उस वक्त आपको याद है कि एवेंचुअल रिजल्ट्स क्या आए थे कि 85 अरब रुपए की एक फ्लोर प्राइसिंग पे 10 अरब रुपए की ऑफ़र करने वाले एक आदमी कौन था? डेवलपर था। थोड़ी देर के लिए मेरा ख्याल है कि मैं बड़े मोहतात तरीके से ये कहूँगा कि अगर आप रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल बनाते हैं, कम से कम प्राइवेटाइज एंटिटीज़ जिसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं उसमें कम से कम उन लोगों को तो एक प्रीमियम दें, या एक्सक्लूसिविटी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जो उसी बिजनेस से जिनका ताल्लुक़ हो। आप क्या है, आपने खोला तो एक डेवलपर जो है वो आ गया, उसने कहा ये 10 अरब रुपये ले लेंगे, PIA मुझे दे दें। फिर उस वक्त ये बातें शुरू हुई कि इसकी डिविजिबिलिटी 600 बिलियन का एक लोड लेकर बैठे हैं। ये सब चीज़ें उस फाइनेंशियल एडवाइज़र ने जब भी एडवाइस किया तो इन इग्नोरेंस ऑफ बहुत सारी चीज़ें थी जिनको पहले ठीक करना था, फिर आपने बिड्स इनवाइट करनी थी। You see? प्लीज़ फॉरगिव मी जी। इन सेइंग दिस।
کیپبلٹی کیا ہے ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اندر لوگوں کی, اس کے بارے میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, کیونکہ پورے قوم کی ہی وہی کوالیفیکیشن ہے, یعنی جنرلائزڈ. یہ پورا ملک جو ہے یہ پہلے کے دور کا بی اے جو ہوتا تھا نا, اس کے لیول کا یا اس کی جو پڑھا لکھا بندہ بھی ہے اس کیلیبر سے اوپر کا نہیں ہے, ارسپیکٹو کہ ہم کون سی لینگویج بولتے ہیں. اب وہ ایم بی اے جو جنرل ایجوکیشن ہے اس کی لیول کا ہوگا رفلی, اگر ہوگا تو, لیکن یہ کہ وہ بھی وہی نالج بیس ہے. فرینکلی اسپیکنگ, ڈے ون جب میں نے یہ بات سنی کہ آپ 2 کمپنیاں بنانا چاہ رہے ہیں, ایک کمپنی میں آپ سارے نقصانات ڈال دیں گے, ایک کمپنیوں میں آپ سارے فائدے ڈال دیں گے, یعنی ایک کمپنی میں سارے اثاثے اور دوسرے میں سارے قرضے, تو میں اسی دن حیران رہ گیا کہ پھر امریکہ کے معیشت دانوں اور امریکہ کے اقتصادیات کے ماہرین کو تو پھر بلڈنگوں سے چھلانگیں مار دینی چاہیے, کیونکہ دس از نو ویئر ان انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ پرنسپلز کہ آپ ایک ایسی کمپنی فارم کر لیں جس کے 2 ٹکڑے کر دیں, ایک میں نقصان ڈال دیں, ایک میں فائدہ, کہ نقصان والی ہماری ہو گئی, فائدے والی ہم آپ کو دے دی. ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. اسی دن ہی مجھے یقین تھا کہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہو سکی, کیونکہ 5 سال کا بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ ایسی کوئی کمپنی بن ہی نہیں سکتی جس میں سارے نقصانات ہوں اور ایک کمپنی ہو جس میں سارے فائدے. برا نہ مانیے گا, دس از بیسک اکاؤنٹنگ. آئی ڈونٹ تھنک اٹ از پاسبل. آپ نے بھی ماشاءاللہ اتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے چیئرمین بھی رہے ہیں, سی او بھی رہے ہیں, آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا. ایوری بڈی کین ٹیل یو آف دا کپ. نہیں غلط بول رہا ہوں؟ نہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں آپ ایک بیسکٹ جو ہے پوری کی پوری لائبلٹیز کی ایک بیسکٹ کو آپ الگ رکھیں. who will foot this basket? ایکسچیکر, سرکار, جس طرح آپ آئی پی پیز کا لوڈ اٹھا کر بیٹھے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹوں کا لوڈ اٹھا کر بیٹھے ہیں. ڈار صاحب پہلے جب آئے تھے مجھے یاد ہے انہوں نے 512 بلین میں سے 480 دے دیے, کہا ہم آڈٹ کریں گے اب ان کا, فورنسک آڈٹ, ہیٹ ریٹ آڈٹس. ہمارے نظروں میں, میرے اپنے خیال میں, کہ یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسٹرانگر آدمی جو ہے, یا ایلیٹس ہیں یا کہیں اسپیسیفک انٹرسٹ گروپس ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ کافی حد تک بڑا نہیں, یہ بڑے احسن طریقے سے آپ نکل جاتے ہیں اصلی بات کر کے. آپ نے بولا پاور آڈٹ ہوئی, آپ ہیں آپ پاور انجینئر ہیں, آپ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے. آپ ریولیشن بھی تو بتائیں نا پاور آڈٹ کی کیا ہوئی, آپ ریولیشن بھی تو بتائیں کہ کتنی ایفیشنسی نکلی ان کی. دیکھیں وہ چیزیں اسٹے آرڈر کے نظر ہو گئیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اور مثال دوں. پاور ایفیشنسی کے نمبرز تو پرنٹ ہوئے تھے نا سر, تو وہ آپ کے بیسک تھریشولڈ سے نیچے تھے یا اوپر تھے, اتنا تو بتا دیں. اب میں آپ کو ایک چیز جو ہے بہت انٹرسٹنگ بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی اپلیکیشن جاتی ہے نیپرا میں, اٹس اے والیوم آف ڈاکیومنٹ, ایک والیوم ہے بہت بڑا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہیئرنگ ٹرانسپیرنسی کے نام پہ, میں گیا ہوں کئی ہیئرنگوں میں, 2 سے 3 منٹ آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا. نیکسٹ, ہاں جی کافی ہو گیا یہ وہ. اب خود نیپرا والے اس ڈاکیومنٹس کا کوئی بھی ایک تھرڈ پارٹی آڈٹ نہیں کرواتے ہیں. کیوں؟ مینس ڈاکیومنٹڈ پرووائڈیڈ آر سپوز ٹو بی سو, یعنی آف ویلیوڈ کنسیڈریشن, یا تھوڑی دیر کے لیے کہ انٹچبل, اٹ از انٹچبل. اب اس ڈاکیومنٹس میں آپ کو تھوڑا سا ایک کہیں, وائی ڈو یو ہیو ایکس اوفیشیو ممبرز ایز پارٹ of NEPRA or any other regulatory authority? First, sorry, I'm interrupting you here. Why do you have ex officio members there? They are not needed. دیکھیں آپ کے جو بھی ممبرس ہیں وہ, میں ایسی پوچھ رہا ہوں for my own clarification. نیپرا ایکٹ کے تحت آپ کے جو بھی ممبرس ہیں they are representing respective governments. سندھ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ چلا جاتا ہے, بلوچستان کا چلاتا ہے. It is not a professional entries. These entries are actually backed up by provincial government, اور provincial governments میں بھی کوئی ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ they start finding کوئی ایڈورٹیزمنٹ دیں, کوئی they start finding appropriate professional with honesty, with integrity, with such a background کہ he becomes a confronting agent in the interest of the public. Public confronting agent نہیں ہوتا ہے وہ. دیکھیں آپس میں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, نیپرا کی جو بھی ڈیسیشنوں کو ہم دیکھیں. میں آپ کو اب ایک اور بات بتاؤں, آپ کے پاس جو بھی آڈٹس ہیں پاکستان میں, اس میں ڈسکلیمر ہوتا ہے کہ بھئی I have made or we have made this audit based on the provided documents and figures. Yes. ڈسکلیمر ہے. Right. انڈیا میں ڈسکلیمر نہیں ہے. انڈیا میں پرووائڈیڈ فگرز کی ایتھینٹیکیشن کی رسپانسبلٹی بھی اسی کے ساتھ ہے جس کو ہم ایکسٹرنل آڈیٹر کہتے ہیں.
باقی میں بس یس پاکستان میں آپ مجھے بتائیں کہ اگر فرگوسن کو سنگاپور وغیرہ میں پینلائز کیا گیا تھا، مجھے بولنے میں اچھا تو نہیں لگتا. آئی ہیو ریمینڈ آن دی بورڈس ویئر آئی ہیو پوائنٹڈ آؤٹ کہ دس پرسن از اے ایکسٹرنل آڈیٹر اور دس فرم بلانگس ٹو دا پرسن جس کو اس نے ایویلویٹ کیا یہاں پہ. پرائز ایویلویشن میں دی پارٹیز انوالوڈ جو اس کی پرسنل کمپنیوں کی بھی ایکسٹرنل آڈیٹ کر رہی ہیں. تو پاکستان میں میرے اپنے خیال میں کہ ایس سی سی پی کتنا بڑا ادارہ ہے، بٹ سم ٹائمس آئی ونڈر، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک شارٹ سرکٹ کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں. کے الیکٹرک کے اوپر انہی کے بورڈ کے ایک ڈائریکٹر نے 15 پیجز کا ایک پورا میمورنڈم لکھا. تشہیر ہوئی، سب کے پاس آیا کہ جناب والا یہاں پہ کچھ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ سیکھ رہی ہیں، یہ کنڈا کچہری کے نام پہ جو پیسوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ کوانٹیفائیبل نہیں ہیں. اٹ از اے ویری ویری میرے اپنے خیال میں کہ ایز فار ایز مائی نالج از کنسرنڈ ایکسپیرئنس بڑا اچھا لیٹر تھا. اس کے اوپر اسٹے ہوا کہ دس ول ناٹ بی یوز اگینسٹ دی کسی فلاں کمپنی. مجھے بتائیں کہ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے اسٹیز آر فار دوز پیپل جو بہت بڑے بڑے چہروں کو لے کر جاتے ہیں، جو کسی نہ کسی حالت میں جن کی کوئی ایک ایموشنلی سمجھ لیں وابستگی یا کوئی چیمبرز کے حوالے سے وابستگی، کو ورکنگ وابستگی یا کیا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا سسٹم جو ہے اس کی شفافیت کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو میرے اپنے خیال میں وتھ ابنڈنٹ کوشن بہت محتاط طریقے سے کہوں گا کہ آپ فنڈامنٹل چیزوں کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے میرے اپنے خیال میں یو کی ناٹ انشور ٹرانسپیرنسی. اب واپس آتے ہیں آئی ایم ایف پہ آئے تو میں نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ تجارتی خسارہ، حاضر خسارہ، درآمدات و برآمدات کے درمیان فرق کو بھی ان کے ساتھ ڈسکشن میں لے لیتا ہوں. ویلکم بیک کے ساتھ ہی آپ کو یہ چیز پوچھوں گا جناب والا، مجھے بتائیے یہ آئی ایم ایف کے ساتھ اب تجارتی خسارے اور حاضر خسارے پہ کیا بات کریں گے؟ دیکھیں اس وقت میں ایک چیز کو 1 منٹ میں کنکلوڈ کروں جو پچھلی بات ہو رہی تھی ہماری کہ اسٹرانگرس، ایلیٹس، ویسٹڈ گروپس، ویسٹڈ انٹرسٹ، بیکڈ اپ بائی، یہاں پہ تھوڑا سا اور مجھے احتیاط کرنی پڑے گی، بیکڈ اپ بائی دوز ہو آر ایکچولی پرووائڈنگ. آئی وڈ لیٹ می شیلٹر کا لفظ استعمال کر لیں کہ لیں آپ بڑی احتیاط سے بولتے ہیں ویسے بھی. اب اس سلسلے میں آئی ایم ایف کیا کہتی ہے؟ اکتوبر 24 کا ڈاکیومنٹ پڑھیں جا کے آپ بھی. وہ کہتی ہے کہ پاکستان میں اسٹیٹ کی جو انٹروینشنس ہیں ان مانیٹری پالیسی، ان فسکل پالیسی سے وہ مراد لیتے ہیں کہ سبسڈیز وغیرہ جو آپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے علاوہ آپ پرائز انٹروینشنس جس کی چاہیں جس وقت جتنی رکھ لیں، جس کی چاہیں جس وقت کتنی نیچے گرا دیں، اوپر گرا دیں، جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے. اس کے علاوہ جو پالیسی سپورٹس ہیں اس سب نے جو ہے وہ پاکستان کے معیشت کو میرا خیال ہے سدھار پیدا کرنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے دیش سے. اور اس چیز کو آپ کے پاس ہائر ٹیرفس ہیں، نان ٹیرف بیریئر والس ہیں، تو پاکستان کی معیشت کو گرو کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو کسی طریقے سے ایڈریس کرنا پڑے گا. اب آگے ہم تھوڑی دیر کے لیے بات کریں کہ ایڈریس بھی آخر کیسے کریں. دیکھیں 16 بلین کے آپ کے رول اوورس ہیں، میں آپ کے اس چیز کی طرف آتا ہوں، خساروں کی طرف. 16 بلین کے آپ کے رول اوورس ہیں اور آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت لے کر بیٹھے ہیں. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 19% بڑھ گیا ہے پچھلے 4 مہینے کے جولائی ٹو اکتوبر میں. اس کے بعد آپ کا ایکسپورٹ اینڈ امپورٹس کے بیچ میں آپ کا 100% فرق ہے. وہاں پہ آپ 13 سے نیچے جا رہے ہیں، وہاں پہ آپ 24 کو ٹچ کر رہے ہیں. اب ان ساری چیزوں کے حوالے سے اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر اپنی اس اکانومی کے ڈسپلن کو، جس میں ہم کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بیلنس ہو، کیپٹل فارمیشنس ہوں، انویسٹمنٹس ہوں، اگر اس کو ہم ٹھیک نہیں کرتے تو کیا یہ 16 بلین کا رول اوور، صرف میں رول اوور کی بات کرتا ہوں، کیا ہمیں مل سکے گا یا یہ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا یا نہیں کرے گا. یہاں تو ابراہیم اکارڈ جو ہے، محمد بن سلیمان کہہ رہا ہے ابراہیم اکارڈ میں ہماری دلچسپی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہی رول اوور ہمیں یہی دے رہے ہیں نا. کون رول اوور دے رہا ہے ہمیں؟ یعنی یو اے ای کے پاس تو اسرائیل کی جو ہے وہ اپنا ریگولر وہ بھی ہے، لوگ بھی ہیں، تو ہمیں رول اوور دینے والے آخر پولیٹیکلی الائنمنٹ کہاں پہ ہے ان کی. تو تھوڑی دیر کے لیے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے کہ ہم سیلف ریلائنٹ کیسے ہوں، کہ ہم کیپٹل فارمیشن بھی کریں. اب آپ کے دوسرے تجارتی خسارے کی طرف ہم آ جاتے ہیں. دیکھیں اس وقت کچھ ایڈیٹوریلز میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی 256% جو ہے
وہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس میں جو ہے چینجز آئی ہیں, سرج ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ 733 آپ کا جو ہے ان 4 مہینوں کا, اور اس کے پہلے والے 4 مہینوں میں 206. اب آپ کے ٹریڈ ڈیفیسٹ جس میں آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم 10 بلین کی بھی فگر لے لیں اور آپ کی 10 بلین کی فگر کے سامنے ہم رول اوور بھی 16 کا لے کر بیٹھے, ہمیں پیسے بھی لوگوں سے لینے ہیں, آپ دیکھیں کتنا بڑا گیپ ہے. اب ہم امپورٹس ہماری اس لیے بڑھ رہی ہیں, میں ساری امپورٹ کو دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ دے آر انکریزنگ. امپورٹس ہماری اس لیے بھی بڑھ رہی ہیں کہ ہمیں ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا IMF وہ ایکچولی امپورٹس کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر بڑا لبرل ہوتا ہے کہ اسٹیٹ پالیسیز یا گورنمنٹ پالیسیز جس میں LCs کھولنے کے حوالے سے ریسٹرکشن ہو. آپ کو یاد ہے کتنی ریسٹرکشن؟ جی بہت زیادہ. وہ کیوں تھی؟ کہ ہم امپورٹ بل اپنا کم کریں, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو اب وہ ریسٹرکشن جو ہے وہ تقریباً اس وقت نان ایگزسٹنٹ ہیں. اب نان ایگزسٹنٹ ہے تو آپ کے ایک نیچرل فلو میں کہتا ہوں کہ ایک ڈیمانڈ جو ہے امپورٹس کی بڑھ رہی ہے. شاید تھوڑی دیر کے لیے ہم کہیں کہ یہ کنزمپشن پلس اسپیکولیشن اور پلس فار مینی ادر ریزن, جس میں ایک انٹرنیشنل پرائزز کو پریڈکٹ کیا جاتا ہے, چیزیں بک کی جاتی ہیں, خریدی جاتی ہیں, تو امپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ آپ کی مارجنل جو ہے گرو کر رہی ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ایکسپورٹ کے اوپر بات کرتے ہیں. میں جب وائس پریزیڈنٹ تھا, پرویز مشرف کا زمانہ تھا, تو ہمیں ایک عندیہ ملا کہ بھئی پاکستان کی ایکسپورٹ $10 بلین ہو رہی ہیں. پرویز مشرف 99 ہماری 10 بلین ہو رہی ہیں, تو اس کے لیے باؤل توڑا جائے گا پورٹ قاسم پہ. یہ وہ جناب چیف ایگزیکٹو اینڈ ایوری تھنگ آف پاکستان یو سی کیم, اور ہم نے کہا 10 بلین کی ہوئی. تو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک آدمی کا نام لیا, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس نے ٹی وی پہ آ کر کہا کہ یہ 10 بلین نہیں ہے, انہوں نے تو ہم سے پیسے لیے مارکیٹ سے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کو اس طریقے سے تشریح کرنے کی کوشش کریں کہ اس زمانے میں سبسڈیز, میں ایک لفظ اور استعمال کر رہا ہوں, prohibitive subsidies, because I am well conversant with the WTO mechanism. ہم ایک prohibitive subsidies by WTO وہ بھی دے رہے تھے. ہم آپ کو تو ڈیفینیشنوں کا سب پتہ ہے کہ جی ایک خاص اسپیسیفک ریٹس دیے جا رہے ہیں, ویلیو ایڈیڈ گارمنٹس کو نیچے تک دیے جاتے ہیں. آپ کو ERF جو ہے اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہے, جو ابھی تھوڑا سا اس میں IMF کی وجہ سے کچھ تبدیلیاں آئی ہیں, آپ کے پاس وہ بھی تھا. لوگ اس ERF سے جو ہے وہ لینڈ, میرا خیال ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بھی کام کرتے تھے. I'm sorry to say that. نہیں کیوں نہیں, I'm sorry to say that because I'm a privy to the person جس نے کہا کہ یار اتنا سارا سستا کیپٹل مل رہا ہے, اس کو کہیں نہ کہیں لگا دو. ہاں, اب یہ چیزیں جو ہے نا, اس چیزوں کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اور سامنے رکھیں, کیپٹل فارمیشن, پراسپیرٹی, آپ کی گروتھ چاہیے آپ کو. اب اس گروتھ کے حوالے سے یہ فگرز سب کو پتہ ہے. نہیں یہاں دیکھیں, آپ پھر خوبصورتی سے بات کر کے پھر آگے نکل گئے. نہیں, آپ یہ اس کو پکڑیں, اس بات کو. یہ آپ کے جو ساتھی ہیں چند, جن کا نام ہم نہیں لیتے, لیکن دے آر بینیفیشریز آف دیٹ ریفائنینس اسکیم, اس سے بات کریں نا کلیئر. بات یہ ایک زمانے میں فیشن آ گیا تھا ٹیکسٹائل مل لگانا, ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل کی فیکٹری لگی, 23 کروڑ روپیہ اس کا آپ نے بینک سے لے لیا, اور اس کے پیچھے میں کیا ہوا کہ خرچہ صرف آپ نے 5 یا 6 کروڑ کا کیا. مشینری آپ نے پرانی منگوائی, اس کو لا کے لگایا, اس کو زیادہ دکھایا قیمت کے اندر. آپ نے فیکٹری جو بنائی اس کی قیمت کو بلوٹ کر کے بتایا, وہ سارے پیسے آپ نے اندر کیے, اور پھر تھوڑا بہت اگر آپ ایکسپورٹ کر پائے تو ٹھیک ہے, آپ نے ری پیمنٹ کر دی. ورنہ وہ چیپٹر تو پاکستان کا ڈارکسٹ بینکنگ ہسٹری چیپٹر ہے, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جس میں بیڈ لونز نے ڈومینیٹ کیا. یہ جیسے بول رہے ہیں, یہ تو ٹرانزیشنز آئیں آپ کے ملک کے اندر. اس ٹرانزیشن سے پہلے کتنے اس وقت پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے بینک کے لون سر غائب کیے یا آئی ڈونٹ نو نہیں پے کیے. یہ تو اوپنلی بات ہے, میں نے تھوڑی بولا. یہ آپ مشرف صاحب کے دور میں پبلیکیشن نکلی ہے, نواز شریف صاحب کا جب تب کا دور تھا تب نکلی ہے, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا جب تک کا دور تھا انہوں نے نکالا تھا. سارے بینکوں نے لسٹیں ڈالی تھی. ڈیفالٹر کیا کہتے تھے ان کو, ڈیفالٹر. دیکھیں اب تھوڑا سا ہم اس کو اس طریقے سے بھی سمجھنے کی کوشش. یہ اکانومی کھا گئی تھی ہماری ایک ڈیکیڈ کے لیے سر, آپ بتائیں نا. دیکھیں آپ خوبصورتی سے بولتے ہیں, پھر آپ نہیں, آپ نے جو باتیں کی اس کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. صرف میں جس طریقے سے چیزوں کو پیش کر رہا ہوں, تھوڑا سا وہاں پہ تھوڑا سا آپ نہیں میں سمجھ گیا, آپ تھوڑا ڈپلومیٹکلی چل رہے ہیں. دیکھیں اب تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس آئیں کہ
पॉलिसीज IMF जो मुझे IMF के ऊपर कभी बहुत रहम भी आता है वो इस वजह से ड्यूरिंग दीज लास्ट 2 years 3 years हमने सोलर के हवाले से CBU का लफ्ज़ है कंप्लीटली बिल्ट यूनिट हम इंपोर्ट कर रहे थे 0 पे जी टैक्स माफ आपको याद है ओवर इनवाइसिंग के काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो सामने डिस्कस आए हुआ है हाँ, यहाँ ठीक है ना प्रोग्राम अब हम में। वापस आए कि IMF वाज एग्जिस्टिंग आपने बनाने के लिए तो आपने टैक्सेस डाले मगर CBU के ऊपर आपने 0 किया जी अब आप अंदाजा लगाएं कि वाई अ पर्सन उसको डिसमेंटल करके लाए और थोड़ी देर के लिए असेंबल करे पाकिस्तान में तो एक्चुअली मैं कहूँगा असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग है आई एम सॉरी टू से दैट मोस्ट ऑफ द असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको हम डिफाइन करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में शायद मैन्युफैक्चरिंग की इस्तेलाह भी हमें अब चेंज करनी पड़ेगी यू सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अब हम वापस आते हैं तो अब क्या किया है लास्ट ईयर इक्वेट किया है दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा टैक्स डाल दिया है बट देन ड्यूरिंग दोज पीरियड आप बताएं 2 सालों के अंदर 22 और 23 और तकरीबन 24 की बात करें 27,000 मेगावाट आपके सोलर सिस्टम इन द डिसमेंटल फार्म वॉट एवर फार्म हैज़ बिन इम्पोर्टेड अंदाजा लगाएं कि हम कौन सी पॉलिसी कौन सा IMF कह रहा है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एनर्जी में IMF कह रहा है जनाब आला जो है वो गवर्नेंस में रिफॉर्म्स ही रिफॉर्म्स अब उसके लिए पर 10 मिनट मुझे बताना पड़ेगा रिफॉर्म्स क्या है यू सी वी आर एक्चुअली आप तो बड़े कनेक्टेड हैं उससे हाँ हम जो है एक यानी जिसको कहना चाहिए कि वी आर रूलिंग विदाउट रूल्स वी आर एक्चुअली रूलिंग विदाउट रूल्स दिस इज अप्रोप्रिएट डेफिनेशन आई वुड थिंक आई वुड से अब हम वापस आ जाएं आपके नेट मीटरिंग में आपने अखबारों में पढ़ा होगा अच्छा वो मैं बता दूं BOG SDPI सही बोल रहा हूँ जी, जी, सॉरी मैं पाइट बोल दिया गलती से वो पाइट के साथ भी एसोसिएटेड होंगे किसी दौर में लेकिन इट इज द ग्रेट रादर द बिगेस्ट रिसर्च थिंक टैंक ग्रुप इन पाकिस्तान यू सी अब हम आते हैं आपके उसके तरफ आपकी स्टैटिस्टिक्स आपकी कंडक्टिंग ऑफ पॉलिसीज में आप देखें कि क्या शेकअप्स हैं आपने 27 मेगावाट रिपोर्ट किए आप नेट मीटरिंग में 5,600 नहीं आपने ज्यादा बड़ा स्टैटिस्टिक बताया एक्चुअली जो स्टैटिस्टिक हमारे पास है उससे भी बड़ा बताया लेकिन मेरे ख्याल से आपका वो होगा क्या कहते हैं कंबाइंड होगा पूरा कि जो इस दौर में आया है दीज आर इम्पोर्ट हम तो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोग हैं हम बहुत जगहों से आपका कहने का मतलब ये है कि 27,000 अब आप अगर 27,000 लेकर आ रहे हैं मुझे थोड़ी देर के लिए हम स्टेट की पॉलिसी कहें एनर्जी पॉलिसी रिफॉर्म्स आप उस तरफ रो रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट for not using the base load power of these IPPs उस तरफ आप 27,000 मेगावाट को आपने आने भी दिया है अब आप नेट मीटरिंग की मुझे याद है मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ कि हमारी पॉलिसीज़ को और उसके फॉलोअप्स को कैसे हम देख सकते हैं अब थोड़ा सा मैं नो जस्ट अ बिट ऑफ अ पॉज बिफोर यू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर देखें एक आपका ये बड़ा तरीका आप ऐसा तरीके से आपने बड़ी अहम बात की ज़रा रुक के मुझे समझाएं ना एक ज़माने में तो आप और मैं प्रोग्राम करते थे तो हम बात करते थे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30-32 हज़ार ठीक है आपका कहने का मतलब ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में 27,000 वाट की सॉरी मेगावाट की सोलर की कैपेसिटी मौजूद नहीं देखें ये आपको मुझे क्लैरिफाई करना है ना अवेलेबिलिटी है इसके माने ये हैं कि ये दिस इज़ मेजॉरिटी ऑफ डोमेस्टिक कंज्यूमर ये नाजरीन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली इट हैज़ बीन ये असल में एक्सपोनेंशियल एनर्जी कंजम्पशन होती है एक्सपोनेंशियल इसलिए होती है क्योंकि जब आपके मुल्क में एयर कंडीशनर्स फ्रिजेस वगैरह बढ़ जाते हैं तो आपकी कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है लेकिन डिस्पाइट दैट यू आर ट्राइंग टू से दैट राइट नाउ सोलर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन प्रोपोर्शन टू योर इंटायर इंस्टॉल नहीं वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना मुझे क्लैरिफाई करें आप क्योंकि आपके साथ तो मंगला पे हमने बात की तरबेला पे पिछली दफा बात की बड़ी लड़ाई झगड़े हुए डीसिल्टिंग पे और उसके लेकिन ये तो आप कैपेसिटी वो बता रहे हैं जो मेरे एक डैम से ज्यादा है बल्कि मेरे 2 डैम से ज्यादा है अगर मुझे पता मुझे सही नहीं पता ये बताएंगे देखें इट इज मोर देन आपकी मैक्सिमम डिमांड ये बात पास आती है ये मैं आपको बोल रहा हूँ मोर देन द मैक्सिमम डिमांड व्हिच इज कमिंग ऑन द सिस्टम अब आपको पता लगा सोलर पैनल क्यों महंगे हुए हैं सोलर पैनल इसलिए महंगे हुए हैं क्योंकि इनके कहने के मुताबिक आप डिमांड को भी सरपास कर चुके हो सोलर में मैं बिजली ग्रिड से क्यों खरीदूंगा मुझे पहले ये समझा दें आप फिर मैं अगले आगे जाने दूंगा देखिए आप मैं ग्रिड से बिजली क्यों लूंगा मुझे समझाएं अब मैं आपको थोड़ा सा एक और बैकग्राउंड समझाता हूँ कि आप लोगों को
کوئی ایسی پالیسی نہیں دے رہے ہیں جس میں لوگوں کا ٹرسٹ حکومتوں میں مضبوط ہو سکے. جی ایگزامپل یہ ہے کہ جب آپ نے جو ہے وہ شروع میں جب سولر اور آپ نے نیٹ میٹرنگ اور خریدنا شروع کیا تھا, ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی یونٹس کی, یاد کریں ویری ریسنٹلی. پھر انہوں نے کہا نہیں اب ہم 19 روپے 90 پیسے دیں گے. پھر کہا کہ نہیں اس کو کم کریں. آئی واز دا ون جس نے ریزسٹ کیا. مجھے یاد ہے معین فدا واز وتھ می, یہ مینجمنٹ ایسوسیشن کے لوگ, ہم نے بہت فائٹ کی. اس فائٹ میں پرائم منسٹر کو ان کے خیال آیا کہ ہاں ٹھیک ہے اس کو مزید کم نہ کریں. مگر ابھی آپ کے منسٹر صاحب ایک واضح بیان دیتے ہیں, لغاری صاحب, کہ یہ سولر کی وجہ سے دیکھیں نا ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ ہمارا سسٹم خراب ہو گیا ہے ان ٹرمز آف سیلنگ, پرچیزنگ, ریکوریز اینڈ آپ کے کیپیسٹی پیمنٹ. اب تھوڑا سا لغاری از ناٹ رانگ. اچھا نہیں, لغاری صاحب کا ایک اور بیان یہاں پہ تھوڑا سا کہتے ہیں. میں صرف بات کر رہا ہوں کہ ریاست اپنے لوگوں کے لیے کس طریقے سے ری ایکٹ کرتی ہے جو اس کو کرنا چاہیے, نہیں کرتی. کیسے کرتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ 50 ارب روپے کی جو نیپرا نے اجازت دی کہ الیکٹرک کو کہ رائٹ آفس کو ایبزارب کریں ان دی ملٹی ایئر ٹیرف ڈٹرمنیشن, مگر ہم خلاف ہیں, یہ غلط ہوا ہے. اور نیپرا نے غلط کیا, اور پی ڈی جو ہے پاور ڈپارٹمنٹ از گوئنگ ٹو کنٹیسٹ دس. مجھے آج بھی یاد ہے, میں نے خود یہ ٹی وی پہ سنا, اور آج بھی میں اس انتظار میں ہوں کہ یہ کب کنٹیسٹ ہوگا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا, لیکن یہاں پر مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, یہ شعبے ہمارے ساتھ شامل ہوئے, اور گفتگو کے اندر ہم نے آج بہت سارے موضوعات ڈسکس کیے. توجہ تو میری تجارتی خسارے پر تھی, لیکن تجارتی خسارہ ان تمام چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اور بات بنیادی یہ تھی کہ آج فاضل مہمان آئے اور میں اس بارے میں بات نہ کروں کہ پرائیویٹائزیشن کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی یا ملک میں سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر کیا تبدیلی آئی, تو غلط ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد ہم نے تجارتی خسارے کے متعلق بھی بات کی کہ تجارتی خسارہ کہاں کھڑا ہے اور کیوں کھڑا ہے, اس کے پیچھے کیا مسائل ہیں اور اس کا کیا حل ہے. اور پھر آف کورس وی آر موونگ آن, اور ہم نے ایک اور بڑا اہم موضوع پکڑ لیا تھا, لیکن اب وہ آگے آنے والے دنوں کے اندر ہم اس سے ضرور ڈسکس کریں گے. ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.